اب کہتے ہیں اس نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھتے ہوئے جب وہ وجاءت سکرۃ الموت اس مقام پہ پہنچتا ہے تو رونے لگ جاتا ہے، رونا شروع کر۔ ایک بندہ آیا، اس نے پوچھا کیوں رو رہے ہو بھلے آدمی؟ اس نے کہا موت کی خوف کی وجہ سے کہ جب موت آ جاتی ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان ہر چیز کے آگے مقابلہ کر سکتا ہے لیکن موت کے آگے بے بس ہو جاتا ہے کہ موت اتنی شدت اور سختی کے ساتھ اور سکرات کے عالم میں۔ اس نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس نے کہا موت تو ایک اچھی چیز ہے، مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں ایک کتاب تجھے لا کے دیتا ہوں، وہ کتاب پڑھ۔ صحیح مسلم جلد 2 کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے کہ الموت تحفۃ المومن۔ وہ بندہ گیا، اس نے لا کر یہ حدیث کی کتاب دی، کہا یہ پڑھ۔ کہا یہ کس کا فرمان ہے؟ کہا یہ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے۔ اس نے کہا یہ رب کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وجاءت سکرۃ الموت۔ تو کہتا ہے کہ رب کا قرآن یہ کہتا ہے کہ موت جب آتی ہے تو سختی لے کے آتی ہے، اور مصطفیٰ کا فرمان یہ ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، یہ کیسے ہے؟ ایک طرف قرآن رکھ کے دوسری طرف حدیث رکھ کے بیٹھ گیا۔ ایسی سوچو بچار میں رب کی بات مانو یا رب کے حبیب کی بات مانو، رب کے کلام کی بات سنو یا مصطفیٰ کی حدیث کی بات سنو، انہی سوچوں میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ قرآن دل سے پڑھا تھا نا، آنکھ لگ گئی، میرے مصطفیٰ کی زیارت ہوئی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اے میرے غلام، اے بندہ مومن، تو نے قرآن پڑھا ہے؟ جی یا نبی اللہ قرآن پڑھا ہے، آپ کی حدیث بھی پڑھی ہے پر سمجھ نہیں آئی ہے۔ میرے تیرے لجپال نبی نے فرمایا ذرا قرآن کھول، سورہ یوسف کو پڑھ، 12واں پارہ کھول۔ دوسرا دن لایا، سورہ یوسف کو پڑھا، بات سمجھ نہیں آئی، 12واں سپارہ سارا پڑھ لیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، حضور سورہ یوسف پڑھ لی ہے، قرآن کا 12واں پارہ پڑھ لیا ہے پر سمجھ نہیں آئی ہے، حضور کیا سمجھو؟ آپ کی بات کو مانو یا رب کے قرآن کو مانو؟ میرے تیرے لجپال نبی نے فرمایا اگر اب بھی تجھے سمجھ نہیں آئی ہے، فلاں عالم دین ہے، فلاں جگہ ایک قرآن کا حافظ رہتا ہے، اس کے پاس چلا جا، وہ تجھے سمجھا دے گا، وہ تمہیں سمجھا دے گا۔ چل گیا، اٹھا قرآن لے کر ایک عالم دین کے پاس گیا، کہا میں نے یہ رب کا قرآن پڑھا ہے کہ وجاءت سکرۃ الموت، کہ جب موت کی سختی آتی ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ گناہگار انسان کی روح، اس کے اوپر موت جب آتی ہے تو اس کی روح ایسے نکالتے ہیں جیسے مل کا کپڑا ہو اور بیری کے اوپر اس کو پھینک دیا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے، جس طرح اس کے لیر ہوتے ہیں، اس کی تنیں نکلتی ہیں، اس طرح گناہگار کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے۔ اور بندہ مومن کی روح کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا جس طرح مکھن کے اندر بال ہو، اس بال کو جب مکھن سے نکالا جاتا ہے نا، بندہ مومن کی جب روح نکالتے ہیں تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے۔ اب وہ قرآن لے کر اس قرآن کے عالم دین کے پاس چلا گیا، اسے جا کے کہا بھائی میں نے یہ مسئلہ پڑھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی ہے۔ اس نے کہا آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، لے آؤ قرآن کھولو، 12واں پارہ پڑھو، سورہ یوسف کے اوپر جاؤ۔ کہا پڑھی ہے، قرآن کا 12واں پارہ بھی پڑھا ہے، سورہ یوسف بھی پڑھی ہے، سمجھ نہیں آئی۔ نبی کریم نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ کہا اچھا، کہا پھر سورہ یوسف کھولنا، یہ آیت پڑھ، وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ پڑھی، کہا ترجمہ کر، کہا کہ ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی ہو،
یوسف کے جلوے کو دیکھ کر، حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ دی، انہیں احساس تک نہیں ہوا۔ اس نے کہا سمجھ آئیے، کہا یہ کیا بات ہے، یہ تو انگلیاں کا ذکر ہے، جہاں تو موت کا ذکر نہیں ہے۔ اس نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئی ہے، میں تجھے قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ ان عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی ہے۔ ذرا مجھے یہ بتا، اگر تیری بیوی سبزی کاٹ رہی ہو، اس کی انگلی پہ چھری چل جائے، وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے، اس کو درد اتنا محسوس ہوتا ہے، کئی دن تک پھر سبزی نہیں کاٹتی ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتی ہے، کیونکہ درد کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہ حسن یوسف کے جلوے میں یہ عورت اتنی کھو گئی تھی کہ اپنے ہاتھ بھی کاٹ دیے، درد کا احساس بھی نہیں ہوا ہے۔ پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، کہا میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ کہنے لگا موت کا انگلیاں کاٹنے کا آپس میں کیا ربط ہے؟ اس عالم دین نے سمجھایا، اللہ والے نے سمجھایا کہ جب عورتوں نے اس نے یوسف کو دیکھا، اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹی، انہیں محسوس ہی نہیں ہوا، درد کا احساس بھی نہیں ہوا۔ ارے حسن یوسف دیکھ کر انگلیاں کٹ جائے، درد کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ جب مصطفیٰ کا چہرہ سامنے ہو، صورت والضحیٰ جب سامنے ہو، جسم سے روح نکالی جا رہی ہو، پھر مجھے بتا اسے درد کا احساس کیسے ہوگا؟ ختم نبوت، اہل سنت زندہ باد۔